یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں دو جہاں کے آقا مالک و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کا ہمارے جو سیشن ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹس ہیں، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کن سیگمنٹس پر ہمارے پروگرام مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک، اس کا ترجمہ برکت کے لیے ہم شامل کرتے ہیں تاکہ درود پاک کے مختلف انداز ہمیشہ معلوم ہو۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ گلدستہ درود و سلام۔ ادب و احترام کے ساتھ آخر میں کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ ان 5 سیگمنٹس پر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، عشق و محبت بڑھے گا، بہت سارے اشعار انشاءاللہ ان کے تحت ان کی تشریح سمجھ کر آپ کو عقائد، نظریات اور بہت ساری نبی پاک علیہ السلام سے متعلق باتیں جاننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک و سیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک و علی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک و اصفیائک و خاصتک وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا ہی نہیں، کوئی نہیں۔
پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب سے پائے ہیں، اوصاف تو سب سے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کون تو سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ غلام الیاس بھائی، دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک پڑھا گیا، اس کا ترجمہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ جی انشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے دلائل الخیرات شریف کی، اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو آج جو درود پاک کا حصہ پڑھا گیا، اور آج کا جو ترجمے پہ غور کریں تو بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت اور سلامتی نازل فرما ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر جو تیرے خلیل یعنی دوست اور برگزیدہ بندے ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام پر جو کلیم اللہ ہیں اور جو نجات یافتہ ہیں، ان پر سلامتی ہو، اور ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام پر کہ جو روح اللہ ہیں اور وہ کلیمت اللہ بھی ہیں، اور تیرے تمام فرشتوں، رسول و انبیاء اور مخلوق میں سے تیرے پسندیدہ، برگزیدہ اور خاص بندوں پر، اور تیرے اولیاء جو زمین اور آسمان میں ہیں، ان سب پر سلام ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ، کتنا پیارا درود سلام ہے محسن بھائی۔ انبیاء علیہ السلام، اور پھر اولیاء کرام، اور پھر نیک بندے، اور یقیناً اس میں علماء کرام بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، سبحان اللہ، سب پر گویا بندہ درود پاک پڑھے گا، ان سب پر سلامتی اور رحمت و برکتوں کی دعائیں کرے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے۔ تو یہ تو سب کریم ہے نا، اور کریم بندہ ہم ایک دیں گے، یہ تو بڑے سخی ہے، تو اس سے زیادہ ڈبل دینے والے ہیں۔ جب بندہ ان پر سلامتی اور رحمتوں کی دعا کرے گا تو یقیناً یہ بھی اسے خالی نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کی بھی نظر اس پر ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت درود پاک ہے، اور آگے بھی درود پاک وہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عدد خلقہ ورضا نفسی، جی جی، اس کا بھی ترجمہ بتا دیں۔ اور اے اللہ، رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کہ جس قدر تیری مخلوق ہے، اور کتنی مخلوق ہے، سمندر میں کتنی ہے، اور اوپر جنگلات میں، آسمانوں میں، پوری دنیا میں کتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے برابر رحمت نازل فرما، اور جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، اور جتنے تیرے کلمات کی روشنائی ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائق ہیں، اور جب تک ذکر کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، اور جب تک غافل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور پاکیزہ عطرت پر بھی رحمت و سلامتی نازل ہو، اور ہمیشہ کے لیے سلامتی اور برکت ہو۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کون تو سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
غلام الیاس بھائی کوئی درود پاک کی فضیلت آپ بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یوں اگر دیکھا جائے محسن بھائی، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس میں کثیر روایات ملتی ہیں، اور بزرگان دین کا جو ان کا ایک عمل تھا، صحابہ کرام کا جو عمل تھا، وہ ہمارے لیے اس پر بڑی ایک رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا، ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ ان کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میری ایک جوان بیٹی تھی، اور موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ابھی حال ہی میں بتاؤں کہ میرا تعلق شعبے سے فیضان اکیڈمی، ہمارے ایک مدرس ہیں حیدرآباد میں، جوان اسلامی بھائی ہیں، درس نظامی کر رہے تھے، اور ان کو بخار ہوا، گردن توڑ بخار، انتقال ہو گیا، تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایسی ہوا ہے، کہنے لگی میری جوان بیٹی ہے، جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کس حالت میں۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ دعا اسے سکھائی، بتائی کہ بھئی یہ دعا ہے جو کہ آپ یہ کریں تو خواب میں آپ اپنی بیٹی کو دیکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے جا کر وہ عمل کیا ایک رات، اور پھر وہ واپسی بڑی پریشان حالت میں روتی ہوئی آئی، کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، لیکن مطلب بڑی افسوسناک بات ہے کہ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ جہنم کا جو تار کول ہے نا، اس کی پوری باڈی کے اوپر ہے، اس گوئے کہ اس نے ایک طرح سے پہنا ہوا پورا تار کول، اس طرح مصیبت کے اندر گرفتار ہے۔ اب یہ بات سن کر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ عاشق رسول، اللہ کے نیک بندے، پیارا آقا علیہ السلام جب اپنی امت کے لیے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی نیک بندے ہیں، تو یہ بھی بڑے پریشان ہوئے، رونے لگے، اور اس طرح کے ان کے چہرے سے جو آثار تھے وہ نمایاں ہوئے کہ پریشان ہو گئے۔ تو آپ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا، وہ آپ نے اس کو ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ امام حسن بصری، آپ نے مجھے پہچانا کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں کچھ عرصہ پہلے تمہارے پاس آئی تھی اور میرا سارا حال تمہیں بیان کیا۔ اللہ اللہ۔ اور اب جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے دیکھا تو وہ تو جنت کے باغوں میں ٹھہر واہ 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 واہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے انقلاب، بالکل تبدیلی کیسے ہو گئی، وہاں آپ کی والدہ نے ایسا دیکھا اور اب یہ کیسا معاملہ ہوا۔ تو بتانے لگی، مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا ایک واقعہ کہنے لگی کہ ہم قبرستان میں، تو قبر مذاب کا سلسلہ تھا کہ قبرستان کے پاس سے ایک شخص گزرا کہ جس نے جو کہ درود پاک پڑھنے والا تھا، درود پاک پڑھنے والا تھا، اور وہ ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے درود پاک جو وہ اصال بھی کیا جتنے قبرستان میں لوگ وہاں پر مدفون تھے، تو اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 500 قبروں سے عذاب دور کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا محسن بھائی ہم ذرا غور تو کریں کہ ایک وہ خود نہیں پڑھ لے، درود پاک، واہ، ہاں وہ جو بندہ وہ خود نہیں پڑھ رہا، کسی نے پڑھا اور وہ وہاں سے گزرا، اس کی برکت سے عذاب دور ہو گیا، اصال ثواب، ہاں اصال ثواب کیا، وہ عذاب دور ہو گیا۔ اب جو خود پڑھے گا اسے کتنی برکتیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اللہ کریم ہمیں درود پاک کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ الفاظ دکھا کر اشعار کو بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ جی، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں کو 6 باکس دکھاتے ہیں، ان نمبروں کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ سے انہیں سلام یا درود پاک پر مشتمل جو کلام ہیں ان کے، یا وہ شعر جس میں لفظ درود یا لفظ سلام آیا ہو، وہ پڑھنے کا ہم انہیں کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم دکھائیں گے باکسز، اور ہمارے پہلے نعت خواں اسلامی بھائی عدنان بھائی انشاءاللہ عز و جل نمبر بتائیں گے، اس کے بعد شعر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کاؤنٹر بھی چلے گا، 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر، اس کے اندر اندر انہیں شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ جی دکھائیے گا عدنان بھائی کو۔ عدنان بھائی 1 2 3 4 5 6 نمبر 2 جی، نمبر 2 کے پیچھے لفظ بتائیے گا کیا ہے؟ خلد۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو خلد۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، عرض کرتا حسن تیرا تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام
تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام تجھ پہ خلد کی بہار سلام عرض کرتا حسن تیرا تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام تجھ پہ خلد کی بہار سلام. آپ نے درست ماشاءاللہ شعر پڑھا ہے خلد سے، اور یہ 4 مصروں کا شعر تھا، رباعی تھا ماشاءاللہ. جی غلام الیاس بھائی، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے، اس کا کیا کچھ مطلب آپ بیان فرمائیں؟ اس میں ماشاءاللہ جو عاشقان رسول ہیں، اور جو ہمارا سلسلہ بھی ہے درود سلام پڑھنے کے تعلق سے، کہ جس نے درود سلام کے 4 صیغے پڑھ لیے، یوں جو ہم نے درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات سنے، جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو جو اگر دنیا میں درود پاک پڑھ لے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو آسانی ہوگی. سبحان اللہ. کہ وہ حدیث شریف بھی ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. تو قیامت کے دن خلد میں اس کو آسانی ہوگی اور وہاں پر اس کو نجات ملے گی. ماشاءاللہ. تو لہذا اگر قیامت میں آسانی چاہتے ہیں تو درود و سلام کی کثرت کریں. انشاءاللہ جب قیامت ہوگی، درود پاک ہم نے کثرت سے پڑھے ہوں گے تو قرب مصطفیٰ ملے گا. قرب مصطفیٰ کی برکت سے خلد، یعنی انشاءاللہ جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی زبیر بھائی، نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کون سا نمبر آپ چوائس کرتے ہیں. جی نمبر 1. جی نمبر 1 کے پیچھے روزہ. روزہ حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد. حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد. خمیدہ سر بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. خمیدہ سر بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. آپ نے بھی درود شعر پڑھا ہے ماشاءاللہ. مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، حجت الاسلام، شہزاد اعلیٰ حضرت ہیں. حضور روزہ حاضر ہوا، سبحان اللہ. اور پھر کیا حال ہوگا بیان فرمائیں نا. سبحان اللہ. اس سے مراد کہ جب یہ جو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو سنہری جالیاں ہیں، مطلب کہ وہاں جب حاضر ہوں گے تو ایک عجیب ایک دیوانہ والا اور ایک انداز ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور لب پر درود پاک کی صدائیں ہوں گی. ہیں واہ واہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ اپنا ایک وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی، سر جھکا ہوگا، سر جھکا ہوا ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی. اور گویا کہ اس شعر میں ہمیں طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. اس سے محسن بعض دفعہ لوگ وہ سیلفی وہاں پہنچ کے بنا رہے ہوتے ہیں، درود و سلام نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ہمارے بزرگان دین ایک اپنی دلی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، ہمیں سکھا بھی رہے ہیں صحیح کہ وہاں حاضری دینی تو اس طرح دینی ہے کہ آپ کے ہاتھ بندے ہوں، سر جھکا ہوا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، لب پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام. بالکل. اور یہ حاضری کا طریقہ بھی یہی ہونا بالکل چاہیے. صحیح. موبائل کو تو وہاں ہمیں دور کر دینا چاہیے. موبائل کی وہاں کیا ضرورت؟ کوئی مجرم کسی جگہ پر ہو، اس کی یعنی آپ سمجھے کہ فیصلہ ہونا ہو کسی کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس اقتدار اس کے پاس جانا ہو، تو وہاں جا کے کیوں سیلفیاں بنائے گا، موویاں بنائے گا؟ لازمی بات ہے نہیں. وہ ایک شرمندگی کی حالت میں ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا. جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے اور یوں موویاں بنا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. خمیدہ سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، درود و سلام ہاتھ باندھ کے بعد آگے بڑھے جائیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیے جائیں اور درود و سلام کی برکت سے نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں ایسی حاضری عطا فرمائے. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ. سرکار توجہ. بس یہ دل میں کیفیت بنی رہے اور درود پاک پڑھتے رہے تو انشاءاللہ توجہ کیفیت سے ہی آتی ہے نا. جب بندے کی کیفیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ توجہ بھی اللہ نے چاہا مل جائے گی. چلے جی عدنان بھائی، اب آپ نمبر بتائیں گے.
کون سا نمبر ہے جی؟ نمبر 6. نمبر 6 جی. 6 کے پیچھے لفظ ہے جام کوثر. جام کوثر. سبحان اللہ جی. دل تفتگان فرقت پیاسے مدتوں سے. دل تفتگان فرقت پیاسے مدتوں سے. دل تفتگان فرقت پیاسے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. اس شعر میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم آپ کی جدائی میں آپ کی فرقت میں ایک غم کی کیفیت میں ہیں, پیاس سے نڈھال ہیں. آقا ہماری جو فرقت کی پیاس ہے, ہماری جدائی کی پیاس ہے, یہ اپنی جگہ ہے. قیامت میں جب آپ کا دیدار ہو اور آپ جام کوثر اپنے غلاموں کو عنایت فرما رہے ہوں تو مجھ پر بھی کرم فرمائیں اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما کر ہماری پیاس کو بجھا دیجیے. اور جام کوثر اللہ اکبر جنت کی ایک نہر کا نام کوثر بھی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض کوثر عطا فرمایا گیا ہے. اس کا جام جو ہے وہ یعنی اس کا پیالہ بھر کر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو عنایت فرمائیں گے, اور جو اس سے پیے گا انشاءاللہ عزوجل پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور بڑا ہی اس میں اللہ پاک نے کمال رکھا, اور یہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اللہ ہمیں جام کوثر کے جام ساقی کوثر کے ہاتھوں نصیب فرمائے. آمین آمین. جی اگلا زبیر بھائی نمبر بتائیے گا, نمبر دکھائیں. نمبر 3 جی. 3 کے پیچھے ہے جنات. سلام میں جنات کہاں سے آ گئے؟ چلیں دیکھیں آپ کے شعر. جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے, وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے, اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو, اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو. سبحان اللہ. لفظ جنات تو آ گیا اس میں, اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امیر سنت کا شعر ہے. سبحان. اس میں جو الحمدللہ قادری سلسلے کے پیشوائے بزرگ ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہیں کہ کرامات تھی, اس میں سے یہ بھی تھی کہ وہ جنات جو ہیں اور بلائیں جو ہیں وہ دور ہوتی تھیں آپ سے. اور یہ تو اس کو پورا ایک واقعہ موجود ہے کہ جنات جو ایک لڑکی کو اٹھا کر وہ لے گیا تھا, اور جب وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد صاحب حاضر ہوئے تو آپ نے پورا طریقہ بتایا, اور وہ جنات جو ہیں واپسی جو ہے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کا جو ایک کرامت وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حضور غوث پاک سے تو ان کے نام سے تو جنات بھی کہاں پہنچتے ہیں, اور آپ کے نام سے تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں حضور غوث پاک کے نام سے. تو ایسے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے کے اوپر بھی سلام ہو. سلام. اس دافع بلا کو ہمارا سلام, بلاؤں کو دور کرنے والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا السلام ہو. جی اگلا نمبر عدنان بھائی. اب 2 نمبر ہیں, ایک آپ بتا دیں گے, ایک پہ آخر میں زبیر. جی چلیے جی دکھائیے گا نمبر. نمبر 4. نمبر دونوں ہی ماشاءاللہ مدینہ. چوتھا 4 یار اور 5 تن. سبحان. 4 بتایا آپ نے. روحی فدا. واہ 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 بھائی, لفظ بھی بڑا خوبصورت آیا ہے. کمال کمال. روحی فدا. یا حبیبی مولائی سیدی
سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك لك روحي فداء سلام عليك ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ جی محسن بھائی، اس میں گویا ایک طرح سے کہیں کہ جو صحابہ کرام کا ایک انداز گفتگو تھا، کتنی محبت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارے والدین قربان، یا رسول اللہ ہماری روح جان آپ کے اوپر قربان. تو ایک اس انداز کو بھی لیا گیا ہے کہ سب سے قیمتی چیز ایک بندے کے لیے نا، ایک تو ایمان بھی ہے لیکن ایک جان ہے نا، جان ہے، اس کی روح ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہماری روحیں بھی قربان ہیں، ہماری جان بھی قربان ہیں. تو اپنی محبت کا اس شعر میں اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا وہ کون سی ہستی ہے؟ ہر ایک کو تو بندہ اپنی جان قربان نہیں کرتا نا، تو وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں پر عاشقان رسول جن پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی نازل. اللہ اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا شعر ہے اور بڑا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ہے. آخری نمبر رہ گیا ہے، اب آخری نمبر کا زبیر بھائی کو لفظ دکھائی دیتے ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے؟ احمد رضا. سبحان اللہ. اے شاہد والا شافع روز قیامت، اے شہنشاہ والا شافع روز قیامت، زینت گلزار طیبہ پر جمع ہر خاص عام، زینت گلزار طیبہ پر جمع حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام، حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام، از پائے احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضر در آج ہے آپ کے رضوی غلام، اور پھر از پائے احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام. کتنی پیاری التجا، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں اس میں محسن بھائی دیکھیں تو ماشاءاللہ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے عاشقان رسول کے دلوں میں جو ایک شمع تھی اس کو اور بڑھا دیا، اس کو فروغ کر دیا، اور جو ہے نا وہ عاشقان رسول جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مچلنے لگے. تو اب جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ عاشقوں کے امام کا ایک وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو آپ کے جو ایک عاشق رسول ہیں، آپ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہم جتنے بھی رضوی آپ کے غلام موجود ہیں ہمارا سلام قبول فرمائیں. سبحان اللہ. پھر نبی پاک کے کتنے پیارے پیارے یعنی القاب، اے شہنشاہ دو عالم، دو عالم کے بادشاہ، شافع روز قیام، قیام معنی قیامت کی دن شفاعت فرمانے والے، زینت گلزار طیبہ. اللہ اللہ. طیبہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس کو ایسی زینت بخشی، ایسا گلزار بنایا کہ ساری زینتیں مدینہ منورہ میں آ گئی. مرجع ہر خاص و عام، یعنی ہر خاص عام کے لوٹنے کی جگہ، محور، مرکز، ایسی ذات ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارا سلام آپ سیدی احمد رضا کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. اللہ کریم امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کو مشرب پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام اس سیگمنٹ میں ہمارے جو ساتھ مبلغ اسلامی بھائی موجود ہیں سید غلام الیاس اتاری مدنی، ان کے سامنے ہم نام مبارک کا ایک حرف یا دو حرف دکھائیں گے، اس کے بعد ایک ایک حرف کر کے آپ نے نام مبارک کا مکمل کرنا ہے. جی دکھائیے گا. نون، یا، جی یا آتا ہے. الف، یا دو مرتبہ آتا ہے. واہ. الف، جی الف بھی آتا ہے. واو، جی واو بھی آتا ہے. با، با آتا ہے. آگے چلیں. مزید. تا، تا، جی آتا ہے. یہ بھی دو مرتبہ ہے. واہ. لام، لام بھی ہے. اب ایک حرف بچ گیا حضرت. آپ تو پوری تیاری سے آئے ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، آخری حرف بچ گیا. ہا ہا ہا، ہا یا گولتا. گول تھا، گول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وفقی جی آپ نے درست انداز میں بڑی جلدی بتا دیا ہے. اب نام مبارک دکھائیے گا. اس نام مبارک کو پڑھ کر بھی سنائیں گے، اس کا معنی بھی بتائیں گے، کچھ گفتگو بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. جی حضرت. نبی التوبہ. نبی التوبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں دیکھا جائے تو وہ نبی التوبہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے. روایت میں بھی ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے توبہ قبول فرمانے والے نبی. بالکل. اس میں یہ بھی ہے کہ جن کے وسیلے سے لوگوں کی توبہ قبول ہوں گی، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، جو پوری آیت ہے قرآن پاک کی کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. نبی التوبہ. نبی التوبہ. تو اس میں یوں دو طرح کے سے معنی ملتے ہیں جو ہم نے پہلے بتایا کہ کثرت سے توبہ کرنے والے اور کثرت سے جن کی وجہ سے توبائیں قبول ہوں گی. تو جیسا کہ فرمایا مفتی صاحب نے بھی کہ اللہ پاک جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی توبہ قبول فرمائے گا. اور دیکھا جائے کہ ساری جتنی بھی مخلوق ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، نیک و بد، سب آپ کی طرف ہی قیامت کے دن رجوع کریں گے. یعنی قیامت کے دن محسن بھائی مدنی چینل کے ناظرین، جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھلے گا. اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر ایک شخص کو اپنی فکر ہوگی. ہر بندہ، یعنی دنیا کے اندر جہاں باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، یعنی بیٹے کے کچھ بولنے سے پہلے باپ ان کی فرمائشیں پوری کرتا ہے. بیٹا کچھ سوچتا ہے اور ماں جو ہے نا وہ ان کی پسندیدہ کھانے کی ڈش بنا دیتی ہیں. اتنی محبت دنیا میں، بھائی بہن کی محبت، ہر چیز ہے. لیکن قیامت کے دن جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں رہے گا. بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ آج تو مجھے اپنی فکر ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح لوگ جو ہیں وہ تمام اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں گروہ کی صورت میں حاضر ہوں گے. سب کہیں گے، اور بلکہ بڑا اچھا شعر ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی
सकी का जन्नत में भी इस तरह। क़यामत वाले दिन जो है ना, सब पर वाज़े हो जाएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं वो सब पर ज़ाहिर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। भाई, और सब देखेंगे कि अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मर्तबा, क्या मकाम अता फरमाया है। और इस तरह से एक और चीज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। तो ये तो अंबिया हैं, फिर जब उनकी तौबा कबूल हो रही है और वो उनके वसीले से उनकी तौबा कबूल हो रही है, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी भी तौबा कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये नबी तौबा के ताल्लुक से हमने ये मुख्तसर से वज़ाहत सुनी। क्या बात है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी हुजूर का वसीला पेश करें, तो हम अपनी तौबा के लिए हुजूर का वसीला पेश क्यों ना करें, बल्कि पेश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे तो हमारी तौबा भी कबूल होगी और दुनिया और आखिरत की बरकतें भी हमें नसीब होंगी। मजे चलें कि नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और उसमें हम अशार को समझने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट का नाम है समझ कर पढ़ें। समझ कर पढ़ें। इस सेगमेंट में 4 अशार होंगे, पहले शेर दिखाया जाएगा, उस शेर को हम उसकी वजाहत सुनेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको नाथुन साहब तर्ज में पढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि तर्ज हर शेर की अलग अलग हो। तो पहला शेर दिखाइए। रात दिन रहमत बरसती है जहाँ पर झूम कर उन तवाफ़े काबा के रंगी नज़ारों को सलाम। जी गुलाम इलियास भाई, अमीर अहले सुन्नत का ये कलाम है, सलाम इसका शेर है। सुभान अल्लाह। तवाफ़ खाना काबा ये अल्लाह पाक की ऐसी इबादत है जो कि मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में ही होती है, इसके अलावा ये इबादत कहीं भी नहीं हो सकती। तो अमीर अहले सुन्नत ने ये जो इस शेर में लिखा है, इससे मुराद ये है कि जब बंदा खाना काबा का तवाफ़ कर रहा होता है, वो जो नज़ारा होता है ना, पुरकैफ नज़ारा के सदाएं होती हैं, कोई रो रो के अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं कर रहा होता है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा होता है, एक अजीब एक मंजर होता है। हर बंदा जो है ना अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहा होता है। वो जो पुरकैफ नज़ारा है खाना काबा है, फिर हजर अस्वद है, फिर हतीम है, सुबहान अल्लाह, ये सब अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं। फिर साथ साथ जो है वो मकाम इब्राहिम भी है। ये सब मंजरों को, इन सब के बारे में ये शेर है कि जो लोग, ये जो रंगीन नज़ारा है, सारी खूबसूरती है ना, खाना काबा, हजर अस्वद, हतीम, मकाम इब्राहिम, और फिर जो लोग तवाफ़ कर रहे हैं, रो रो कर आंसू जारी हैं, दुआ कर रहे हैं, ये सब पर रहमतें बरस रही हैं। तो इन पर जो है ना वो सलामती नाजिल इसमें बयान किया गया। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें भी नसीब करे कि ये जो रहमतें उन पर बरस रही हैं, हम भी उन रहमतों को लेने वाले बने और हम भी ihram पहन कर तवाफ़ खाना काबा करने वाले बन जाए। जी अदनान भाई। रात दिन रहमत बरसती है जहाँ पर झूम कर, रात दिन रहमत बरसती है जहाँ पर झूम कर, रात दिन रहमत बरसती है जहाँ पर झूम कर। उन तवाफ़े काबा के, उन तवाफ़े काबा के रंगीन नज़ारों को सलाम, तवाफ़े काबा के रंगीन नज़ारों को सलाम। माशाअल्लाह। अगला शेर दिखाइएगा। जबले नूरो जबले सौर और उनके गारों को सलाम, नूर बरसाते पहाड़ों की कितारों को सलाम। इलियास भाई। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। मक्का मुकर्रमा जो है ये, इसको वादी बतहा भी कहा जाता है। तो इन पहाड़ों की जो वादी है, इनके अंदर 2 बड़े एक अहम पहाड़ हैं। एक मुक़द्दस मकाम है आशिकान रसूल के लिए, जबल नूर, जिसे लोग गार हिरा के नाम से जानते हैं। जबल नूर पे गार हिरा वाक़ है, और दूसरा जबल सौर, जबल सौर, इस पे ऊपर गार सौर भी मौजूद है। ये दोनों पहाड़ कौन से हैं मदनी चंग नाज़रीन मोहसिन भाई? जबल नूर गार हिरा ये वो पहाड़ है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इबादत के लिए तशरीफ़ लाते थे, और यहाँ पर अपने जो गुनाहगार उम्मती हैं, जो हम गुनाहगार उम्मती, हमारे लिए आप दुआ फरमाया करते थे। और फिर ये पहाड़ के बारे में कि यहाँ पर अल्लाह पाक की तरफ से जो पहली वही नाजिल हुई वो इसी गार में नाजिल हुई, गार हिरा में। माशाअल्लाह। तो ये वो पहाड़ है। तो अमीर सुन्नत ने यानी इतना बाबरकत मकाम है, यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे,
یہ پیارا ایک مقدس مقام ہو گیا اور خوبصورت جبل نور، واقعی میں جبل نور ہے، نور روشنی والا، یعنی جب بندہ اس کو دیکھے رات کے اندھیرے میں دیکھے مندر کے ناظرین محسن بھائی تو بڑا نور برس رہا ہوتا ہے اور چمکتا ہے، کیا بات، کوئی لائٹ نہیں لیکن چمک رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ جو خوبصورت پہاڑ ہے، نور والا پہاڑ ہے، اس پر بھی سلامتی ہو۔ دوسرا پہاڑ جس کا شہر میں ذکر ہوا جبل سور، جبل سور سبحان اللہ، یہ جو پہاڑی ہے جبل سور جہاں پر اوپر غار سور واقع ہے، سبحان اللہ، یہ تو پوری ایک عشق و محبت کی داستان ہے، بالکل عاشق اکبر کی، جس سے وہ عشق کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی پوری ایک داستان ہے۔ جبل سور یہ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھے تھے، اور اوپر جو غار سور، یہاں پر 3 دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، ماشاءاللہ۔ اور اور یہاں پر بھی وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک بابرکت اور بڑا ہی روحانی یہاں پر ایک ہوتا ہے سوز، منظر ہوتا ہے، بندے کو سوز ملتا ہے جب یہاں جاتا ہے۔ تو جو عاشقان رسول ان کو سعادت ملے وہ لازمی یہاں پر جائیں، اور بڑا ہی بڑا اس میں کیف ملتا ہے۔ تو یہ برکتوں والی مقدس پہاڑیاں، ان پر بھی سلام ہو، اور پھر مکہ مکرمہ کی جتنی پہاڑیاں، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو یہ ساری پہاڑیاں بھی برکت والی ہیں، تو ان کو بھی سلام، سب پر سلامتی نازل ہو۔ جی جی، جبل نور جبل سور ان کے غاروں کو سلام، جبل نور جبل سور ان کے غاروں کو سلام، نور برسا سے پہاڑوں، نور برسا سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، نور برسا سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں جی، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام۔ جی الیاس بھائی۔ مغیلان کہتے ہیں کانٹے دار جو درخت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مغیلان۔ تو اب یعنی عشق اور محبت والوں کی تو بات ہی الگ ہے نا، جی، یعنی مکہ مکرمہ مدینہ شریف میں جو ہے وہ پہاڑ بھی ہیں، پہاڑوں پہ اکثر اس طرح کے درخت ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اب محبت والوں کا انداز کہ بھائی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو کانٹے دار درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں یہ خوبصورتی بڑھا رہے ہیں، اور گویا کہ وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اپنی قسمت پر۔ اگر یہی کانٹے دار درخت کسی اور ملک میں ہوتا اس کی مطلب اوقات ہی کیا ہوتی، لیکن اور یہی جو درخت کانٹے دار درخت مکہ مکرمہ میں مدینہ شریف میں، تو اس کی قسمت ہی نرالی ہے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور پھر جو وہاں پر ریت ہے، جو پہاڑ ہوتے ہیں نیچے ریت بھی ہوتی ہے، یہ جو دوسرا اس میں مصرع ہے ایک، اس سے مراد جو ہے وہ خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو، ریگزاروں کو، اس سے مراد جو ریت ہے، جو مکہ مکرمہ مدینہ شریف میں جو ریت ہے وہ بھی کیا ہی ریت ہے، یا ہمارے پاؤں میں ریت لگ جائے تو ہم اسے جھاڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں والی قسمت والی ریت بندہ اس کو بھی دیکھے تو رشک کرے۔ کیا بات، تو ان کو بھی جو پیاری پیاری ریت ہے اور جو کانٹے دار درخت ہے مغیلان عرب ہے، جو جھوم رہے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، سب پر سلامتی نازل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی عدنان بھائی۔ جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا شعر دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی دکھائیے گا۔ غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ
1414 ہجری میں جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں آپ نے ایک منظر دیکھا. ہر سال ہی کعبہ مبارکہ کو غسل دیا جاتا ہے, تو اس غسل کعبہ کے منظر کو جو آپ نے دیکھا تو اس منظر کی آپ نے جو ہے منظر کشی کرتے ہوئے شعر میں لکھا کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ کس قدر پرکیف منظر ہے کہ کعبہ معظمہ کو غسل دیا جا رہا ہے. پھر امیر حسین کہتے ہیں میں یہاں حاضر ہوں تو عطار جھوم اٹھا اور جھوم کر کہہ رہا ہے کہ ان نظاروں کو سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم یہ نظارے دیکھ سکیں. یکم ذوالحجہ کو عموماً یہاں کعبہ کا غسل دیا جاتا ہے, محرم الحرام میں بھی دیا جاتا ہے, مختلف اس کے ایام ہیں. تو غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے. جی زبیر بھائی. غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے. غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے. جھوم کر کہتا ہے عطا, جھوم کر کہتا ہے عطا, جھوم کر کہتا ہے عطا. ان نظاروں کو سلام, جھوم کر کہتا ہے عطا. ان نظاروں کو سلام. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. آئیے گلدستہ درود و سلام میں ادب و تعظیم کے ساتھ شامل ہو جائیں. جی. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا هداية. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سربز ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سربز ہر دو سرا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. آئیے ہم سب مل کر بولتے ہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, سرکار کے جیسا کوئی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ.